بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحسیب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الحسیب، حساب لینے والا، شمار کرنے والا، کفایت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور پھر نعمتیں دینے کے بعد ہم سے صرف یہ چاہا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اور اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اس کی یہ ساری نعمتیں لکھی جا رہی ہیں، گنی جا رہی ہیں، اور کل کو اس سے حساب لیا جائے گا، جس دن کوئی حساب سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو بھی جانیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نگران بھی ہے اور ان کا محاسب بھی ہے، اور ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کے ساتھ حساب میں نرمی کا معاملہ کرے گا، لیکن اپنے ناشکرے اور انکار کرنے والے اور گناہ گار بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس نے دنیا میں انسانوں کے اعمال کو لکھوانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون کو نوٹ کر رہے ہیں، اور جب وہ جزا دی جائے گی تو انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دیا وہ دنیا میں اس کا حساب نہیں لیتا، بلا حساب عطا کیا ہے، اتنا جو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے، مخلوق کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ ان کو ضرور مل کر رہے گا، جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو مقرر وقت پر مل کر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس طرح پا لیتا ہے جیسے اس کی موت اس کو پا لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بے حساب دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا کرتے ہیں، پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کو بلا حساب جزا دینے والے ہیں، اور پھر اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ فرمایا، جو شخص برائی کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، یعنی وہ بے حساب نہیں، اور جو نیک اعمال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو بلا حساب بہت زیادہ رزق عطا کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں جو انسان کو دیا گیا ہے اس پر تو حساب ہوگا، لیکن جنت میں جانے کے بعد انسان کو جو ملے گا اس پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا الحسیب ہے جو بندوں کو کفایت کرنے والا ہے، یعنی تمام ضروریات ہر طرح کی، جسمانی، روحانی، اخلاقی، ان کی عقلی، جذباتی، ہر طرح کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، اور تمام بندوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس پر انسان کو جہاں ایک طرف شکر گزار ہونا چاہیے، وہاں دوسری طرف انسان کو فکر مندی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر کیا کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی حساب کے لیے کافی ہے، اور نہ صرف یہ کہ دینے میں اکیلا کافی ہے بلکہ بندوں سے واپس حساب لینے میں بھی وہ اکیلا کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق کو جتنی وہ چاہیں جو مانگے بلا حساب دینے پر بھی اس کے خزانوں پر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر معاملے میں انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل رکھنا چاہیے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی کچھ بھی دے کر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت، حکمت اور آزمائش کی وجہ سے بندوں سے کچھ عرصے کے لیے کچھ چیزوں کو روک لیتا ہے،
لیکن اس پر بھی انسان اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہتا ہے یا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں وہ نعمت بھی اور اس کا اجر بھی صبر کا بلا حساب عطا کرے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھے، اس کی زندگی میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ بندوں کو اپنا سہارا نہیں سمجھتا، اللہ کو اپنا سہارا مانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام مشکل حالات میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت جبرائیل پاس آئے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس پر انہوں نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیسے کافی ہو گیا ساری قوم کے مقابلے میں، اس وقت بڑی بھڑکی ہوئی آگ کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں، اور وہ ان کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جو شخص الحسیب کو پہچان لیتا ہے اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جو اس الحسیب کو مان لیتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو حساب کے لیے بھی تیار کر لیتا ہے، کیونکہ انسان پھر اس کی نعمتوں سے بلا مقصد ہی فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ ہر نعمت کو سوچ سمجھ کے استعمال کرتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور اس کو جائز جگہ پر استعمال کرتا ہے، اور پھر زندگی میں جہاں اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے وہاں ان نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے علاوہ اجر و ثواب کی بھی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا علم ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نام کے ذریعے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ اس لیے ہمیں کثرت سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہیے، خصوصاً مشکل حالات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرنا ضروری ہے۔ پھر مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، اب وہ رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، یعنی سور پھونکنے کا۔ مسلمانوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پریشانی میں کیا کہیں، اتنا مشکل سب سامنے آنے والا، تو کریں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم نے اپنے رب پر توکل کیا ہے۔ پھر اسی طرح جب لوگ تکلیف دیں تو اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کی کفایت کو کافی سمجھا جائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل آزمائشوں کے وقت، تکلیفوں کے وقت، پھر اسی طرح حساب کے دن معافی کے وقت اس کے لیے ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر حساب کی تنگی سے معافی مانگی جائے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو حساب لینے والا ہے تو ہم سب کا حساب بہت آسان کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے، آمین۔